لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ ہوں گے، آرام بھی کریں، طبیعت کا خیال بھی رکھیں اور تھکان بھی تھوڑی سی اتاریں، اور پھر اس کے بعد طواف کعبہ میں مصروف رہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص طواف کعبہ کرتے کرتے تھک گیا اور اس کے پیر میں درد شروع ہو گیا، اللہ رب العزت ان پیروں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بازار گھومتے گھومتے لوگ تھک جاتے ہیں، طواف کرتے کرتے انہیں بہت رش ہے، کیسے طواف کریں گے؟ تو گئے کیوں ہو پھر آپ؟ کیا نیت لے کر کے گئے ہو؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور صرف یہ بھی سوچو کہ آپ کعبہ کو دیکھیں گے، ہم کعبے کو دیکھیں گے، تو یہ دیکھتے وقت کچھ سوچو بھی تو صحیح۔ وقت نہیں ہے، ورنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل بتاتا کہ یہ گھر بنا کیسے۔ کعبے کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھری ہوئی چیز، ابھری ہوئی جگہ کو کعب کہتے ہیں۔ تو یہ زمین سے تھوڑی سی ابھری ہوئی ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں لغوی اعتبار سے کعب کے معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی چیز کے، اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کعبہ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ وضو کے اندر چہرہ دھونا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کرو، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک۔ یہ جو ہڈی جو ہے نا ٹخنوں کی، وہ ابھری ہوئی ہے نا، اس لیے اس کو بھی کعب کہتے ہیں، اس کو بھی کعب کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب کعبے کو دیکھو اور پہلی نظر پڑتے ہی دل عجیب کیفیت سے ہمکنار ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس کعبے کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھر سنو، کعبے کو قبلہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کعبے کو دیکھو تو یہ سوچو یہ وہی کعبہ ہے جس کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تو دشمن میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ پر اوجڑیاں رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا تھا، تو لوگوں نے ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کر، چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا بھی تھا، اور ان کو اتنا زد و کوب کیا تھا کہ یہاں تک انہوں نے گمان کیا کہ حضرت صدیق اکبر وصال فرما چکے ہیں۔ یہ وہی کعبہ ہے۔ سب نے تکلیف اٹھائی، صحابہ نے تکلیف اٹھائی، تابعین نے تکلیف اٹھائی، تبع تابعین نے تکلیف اٹھائی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی۔ تکلیف انہوں نے اٹھائی، آج راحت ہم کو ملی ہوئی ہے کہ ہمیں نہ کوئی گلے میں پھندا ڈالنے والا ہے، نہ پتھر برسانے والا ہے، نہ اوجڑی رکھنے والا ہے۔ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور ہمیں ثواب کا موقع عطا فرما دیا۔ یہ وہی کعبہ ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے دروازے کو پکڑ کے حضرت غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہی کعبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ،
ان لوگوں کے واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے کعبہ کی گلاف کے اندر منہ چھپائے کسی کو روتے ہوئے دیکھا اور یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے, مجھ پر کرم کی نظر فرما دے. تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے اس دعا کرنے والے کو کعبہ کے غلاف سے نکلتے دیکھا تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کوئی اور نہیں تھا, امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین تھے. آپ سوچو جن کی قربانیوں سے اسلام پھیلا ہے وہ وہاں جا کر اس طرح سے روتے ہیں, اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کعبے کے سامنے میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بغل میں ہاتھ ڈال کر طواف کر رہے ہیں, دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں, موبائل پر باتیں کر رہے ہیں. سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تک مسلمان حرم کی تعظیم کرتے رہیں گے ہلاک نہیں ہوں گے, اور جب حرم کی تعظیم چھوڑ دیں گے ہلاک ہو جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں, آپ جا کر دیکھیں مکہ مکرمہ میں, حرم کعبہ کے اندر دیکھیے, حرم مدینہ میں دیکھیے, گپ شپ بیٹھے ہیں, ہنسی مذاق چل رہی ہے, چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. العیاذ باللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی قبر میں جہنم کی آگ کا انتظام کرتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے خوب حرم کا احترام کرو, خوب تعظیم کرو, خوب اس کا احترام بجا لاؤ. آپ میاں بیوی ساتھ میں ضرور طواف کریں لیکن ادب کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹے, نگاہیں نیچی ہوں, اس لیے کہ کعبے کا طواف در حقیقت اقبال جرم ہے کہ مولا ہم تیری نافرمانی میں زندگی گزارے ہیں, آج تیرے گھر کا طواف اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے پروانہ شمع کے ارد گرد طواف کر رہا ہو. میرے مولا بس ہمارے اس طواف کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کے لیے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. اس کے بعد جب وہاں سے پلٹیں گے نا تو آپ کی زندگی میں آپ کو سوائے نیکیوں سے کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا, مزہ ہی نہیں آئے گا, آپ کو لطف ہی نہیں آئے گا. اور کیا ہے اس دنیا کے اندر آپ مجھے بتاؤ نا کیا ہے. روزانہ بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں, حضرت طبیعت گھبراتی, اچھا نہیں لگتا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بیماری عام ہو چکی ہے بے قراری کی. تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل بے چین ہو گیا, دل بے قرار ہو گیا. نیکیاں کرو, اور اس در پاک پر جانے والا خوش نصیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے, دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو بہت احتیاط رکھیں. میں آپ کو بازار جانے سے بھی نہیں روک رہا کہ آپ جائیں, اپنے گھر والے دوست احباب ان کے لیے خریدیں, لیکن یہی مقصد نہ ہو آپ اپنے ٹائم ٹیبل اور آپ اپنی عبادت کے حوالے سے غور کریں کہ آپ کتنی عبادت وہاں کر رہے ہیں. قرآن مقدس ختم کریں, کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کریں, طواف کعبہ کریں, اور وہاں پر سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کثرت سے کریں, جتنے ہو سکے آپ کرتے رہیں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.